ماہ نامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت ڈیجیٹل میں خالدہ حسین کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے سوئی کی تلاش۔ سماعت فرمائیے خالدہ حسین کا مضمون سوئی کی تلاش دریافت ڈیجیٹل پر۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ خالدہ حسین کا مضمون سوئی کی تلاش۔ اردو کہانی پر پیغمبری وقت پڑا ہے۔ 60 عیسوی کا سرسبز راستہ پامال ہو کر اندھی گلی کی صورت سامنے کھڑا ہے۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، کہتے ہیں بلی نے شیر کو سارے گر سکھائے، ایک اپنے پاس محفوظ رکھا درخت پر چڑھنے کا۔ کہانی کا بے بس شیر کھڑا دھاڑتا ہے، درخت کی پھننگ پر ٹکی بلی ایک شان بے نیازی سے نیچے دیکھتی ہے اور منہ پھیر لیتی ہے۔ یہ 7واں گر کون سکھائے گا، آپ نہ میں؟ ہمارا عہد حیرتوں کے گم ہونے کا عہد ہے، فطری جذبوں اور بے ساختہ تجربوں کی روایت اب ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک پری کنڈیشنڈ عہد ہے، انکشافات کا دور ہے تو ہوا کرے۔ کمپیوٹر کے پروگرام میں حیران ہونا نہیں، حیرت گم ہوتی ہے تو لوگ باغ تجزیے پر تکیہ کرتے ہیں۔ بڑے بچے سبھی دانشور نکلتے ہیں، لنکا میں جو ہے سو 52 گز کا۔ اگلے وقتوں میں معاشرہ تقسیم کار پر یقین رکھتا تھا، نظریہ سازی اور غور و تفکر کچھ گنے چنے لوگوں کا کام تھا، باقی سب محسوس کرتے تھے، محسوس کرنے میں آر نہ سمجھتے تھے۔ سیدھے سبھاؤ، خوش، رنجیدہ، راضی، خفا ہوتے تھے۔ بدلتی رتیں جس طرح ان کے حواس اور باطن پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ اس پر اعتبار کرتے تھے۔ آج کا عہد سراپا آئی کیو ہے، انسان کو سراپا معلومات بنانے کا عہد۔ یہ جواز کا دور ہے اور ادب کے جواز کی تلاش میں ہے۔ جب لکھے ہوئے لفظ کی افادیت اور مقام اور ضرورت موضوع گفتگو ہو جائے تو ادب کی تخلیق کا جاری رہنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، صرف مصلحت اندیشی رہ جاتی ہے، شہرت مطلوب و مقصود ٹھہرتی ہے، جو سنسنی پسند معاشرے میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ لکھنے والا اعتصاب ذات کو ضروری نہیں سمجھتا، نہ ہی اس کے دل میں اپنے لکھنے کے بارے میں کوئی تشویش یا خوف سر اٹھاتا ہے۔ خوف بذات خود ایک بشارت ہے، یہ تخلیق کے سرچشموں میں سے ایک ہے، مگر ہمارا کہانی کار نقادوں کے لیے لکھتا ہے، اس کے سامنے مختلف سانچے دھرے ہیں، علامت، تجرید، بیانیہ، ایپیسوڈ۔ وہ لکھنے سے پہلے اپنا سانچہ منتخب کرتا ہے اور موضوع کا مایہ انڈیل دیتا ہے۔ کبھی یہ ان سب کو ملا کر ایک کرنے اور آبگینے کو تندیے صحبا سے پگھلانے کا خیال نہیں کر گزرتا کہ اس طرح کہانی سکہ نقادوں کی ناک تلے نہ آئے گی، اس پر جدیدیت یا افادیت کا لیبل چسپاں نہ ہو سکے گا، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی۔ حالانکہ جذبہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا۔ بزم کائنات کوہ نہ ہو تو ہو، آدمی کے اپنے واردات تازہ ہی ہوتے ہیں۔ جو کہیں آدمی دوسروں سے سیکھنے لگتا
تو دنیا روبوٹس میں ڈھل چکی ہوتی۔ دنیا کے فاصلے سمٹنے کے ساتھ ساتھ زندگی تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ اور تعلقات عامہ و خاصہ آپ کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ جلووں کی کثرت کو ایک مشینی اکائی میں یک بستہ کریں اور اس طرح حیات انسانی کا کوئی فارمولہ دریافت کریں۔ ٹی وی لٹریچر نے معاشرہ سدھار، بلند آہنگ اور سنسنی خیز تحریروں کو سکہ رائج الوقت بنا دیا ہے۔ ایک غیر محسوس طریقے پر ذوق کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اسی کو عوامی ادب کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر بھی ہمارا عہد کوئی نظیر اکبر آبادی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ صحافت اور ادب کو ایک سمجھا جاتا ہے اور ان سے ایک سی توقعات وابستہ کی جاتی ہیں۔ کچھ حیرت کی بات نہیں کہ ہر دوسرا آدمی شاعر اور ہر تیسرا شخص کہانی نگار ہے۔ اس بھس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا گنے چنوں ہی کا حوصلہ ہے۔ یہ اتنی طویل گفتگو محض اس لیے کہ انور زاہدی کی کہانیوں عذاب شہر پناہ نے کہانی کی یاد تازہ کی۔ ایک سوئی ہمارے ہاتھ بھی آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ انور زاہدی کے پاس کہانی لکھنے والے کی نگاہ ہے، کس لیے کہ وہ کہانی کے لیے انہونی کا متلاشی نہیں۔ اس میں تحیر ان معنوں میں زندہ ہے کہ روزمرہ واقعات و مشاہدات ان لکھی سطحوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ واقعات ایک تازہ ترتیب میں ڈھلتے ہیں اور کہانی بن جاتی ہے۔ اس میں کوئی پیچیدہ جملے، نقطے، لکیریں نہیں۔ شروع ہی سے واقعہ بیان کرنا اس کا مقصد ہے، جسے وہ پوری توجہ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جہاں کہیں وہ بھٹکا ہے، شعوری طور پر تجرید میں الجھا ہے، اس کی کہانی نے قاری سے مکالمہ بند کر دیا ہے اور وہ محض شاعرانہ نثر رہ گئی ہے جو بھلے لوگوں کا شیوا نہیں۔ کہانی وہ آلہ ہے جس سے تخلیقی تجربے کا خلوص ماپا جاتا ہے۔ جہاں کہیں کھوٹ ہے، فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ لکھنے والے کا تصنع، مستعار جذبہ جس طرح کہانی میں کھلتا ہے اور کہیں نہیں کھلتا ہے۔ اسی لیے کہانی، اور وہ بھی مختصر، بڑا کڑا فن ہے۔ اس میں لکھنے والا بڑی جلدی ایکسپوز ہوتا ہے۔ یہ وہ ہنر ہے جس میں ایک آنچ کی کسر ہی آپ کے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کو بہت۔ سچ تو یہ ہے کہ وہی ایک آنچ کہانی کو کہانی بناتی ہے۔ کہانی کہتے ہوئے کہنے والے کی اپنی ذات ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے اور مرحلہ بھی۔ یہ عجب بات ہے کہ جب شاعر اپنی بات کرتا ہے تو وہ سب کی بات ہوتی ہے، مگر کہانی کہنے والے کے سامنے اس کی ذات پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں اسے قفل ابجد کے وہ حروف دریافت کرنے ہیں کہ اس کی اپنی ذات موجود بھی رہے اور نہ بھی رہے۔ جہاں من و تو ایک ہو جائیں، ذات کا موجود رہنا اس لیے ضروری ہے کہ یہی کہانی نگار کی اوریجنلٹی کی علامت ہے، اور اس کا موجود نہ رہنا اس لیے لازمی ہے کہ کہانی کبھی فرد واحد کی نہیں، اجتماع کی کہانی ہوتی ہے، ورنہ وہ اپنی معنویت کھو دیتی ہے۔ پڑھنے والا جانتا ہے کہ سب کچھ اس کے ساتھ تو نہیں بیت سکتا۔ انور زاہدی اپنی کہانی ویل چیئر میں اس مسئلے کو حیران کن خوبصورتی کے ساتھ حل کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہانٹ کرتی ہے۔
آواز و پیشکش ظفر جمیل.